السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا هو. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، قبل اس کے کہ جس دورے کے لیے ہم اور آپ یہاں پہ جمع ہیں اس کی چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں، ایک بات کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں اور جو میرے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے مناسب ہے. وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کیا ہے فضیلت؟ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ یعنی اس مجلس میں ہم اور آپ جو جمع ہیں آج، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ سے کتنا آپ کو اندازہ ہے؟ جی نام لیتے ہیں. اور کوئی جی ہاں، مچھلیاں دعا کرتی ہیں، اللہ کی ہر مخلوق دعا کرتی ہے علم حاصل کرنے والے پر، ہے نا؟ اور کوئی فضیلت؟ آج ایک ایسی فضیلت میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہندوستان میں ابھی وہ فضیلت بند ہے، کوئی نہیں حاصل کر سکتا، اور انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں ہم کو اور آپ کو حاصل ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا او راح الى المسجد، جو بھی کوئی شخص صبح یا شام مسجد کی طرف چل کر کے جاتا ہے، کیوں؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو کہا اگر صبح کے وقت چل کے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ایک مکمل عمرہ کا ثواب عطا کرتا ہے. کس کا ثواب عطا کرتا ہے؟ ایک مکمل عمرہ کا. اور اسی طریقے سے جو شخص شام کے وقت مسجد میں حاضر ہوتا ہے تاکہ وہ علم حاصل کرے، دین کا علم سیکھے، تو اللہ رب العالمین اس کو مکمل حج کا ثواب عطا کرتا ہے. کتنا خرچہ ہوتا ہے آج عمرہ کرنے میں اور حج کرنے میں؟ خرچ تو چھوڑ دیجیے، پیسہ رکھ کر کے بھی ان دنوں کوئی آدمی نہیں جا سکتا ہندوستان سے. 2 سال سے یہ معاملہ ہے کہ یہ چیزیں بند ہے جب سے یہ بیماری شروع ہوئی ہے. ایسے اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا کہ جو آئے علم سیکھنے کے لیے، یہ نہیں کہا کہ سیکھے. مطلب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اردو نہیں جانتے ہیں، ہم تیلگو جانتے ہیں، یا ہم کو اردو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم عربی نہیں جانتے ہیں، تو ہم کیا سیکھیں گے؟ اگر
ان کو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا تب بھی وہ آ کر کے صرف مجلس میں بیٹھ جائے تو ان کے نیت کے اوپر انشاءاللہ ان کو ایک عمرے کا یا ایک حج کا ثواب حاصل ہو. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. صرف یہی فضیلت ہمارے اور آپ کو لیے اگر بیان کی جاتی تو اس مجلس کی اہمیت کے لیے یہ معاملہ کافی تھا اور کوئی دوسری بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کتنی عظیم فضیلت ہے اس کے اوپر آپ غور کیجیے. اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کا علم دین سیکھنے کے لیے کہیں پہ جمع ہونا. اس سلسلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غور کیجیے, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما, جو بھی کوئی شخص راستے میں چل کر کے آتا ہے, کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے چل رہا ہے, آ رہا ہے. سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, اللہ رب العالمین اس کے اس چلنے کی وجہ سے اس کے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے, جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. دیکھیے یہاں چلتا ہے بندہ تو جنت کے راستے میں جو چل رہے ہیں, یعنی ہماری اور آپ کی زندگی جو گزر رہی ہے, اللہ رب العالمین جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. گویا آپ کا وجے واڑہ کے مختلف علاقوں سے سفر کر کے مرکزی جامع مسجد اسلام پیٹ میں آ کر کے جمع ہونا انشاءاللہ یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے راستے کو آپ کے لیے آسان کیا. ایک اور فضیلت دیکھیے, فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ رب العالمین جس شخص سے خیر کا ارادہ کرتا ہے, خیر کا ارادہ کرتا ہے, خیر اب دنیا اور آخرت کی جو بھی خیر آپ سوچ سکتے ہیں سوچ لیجیے, اللہ رب العالمین جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اسی حدیث کو دوسرے معنی میں, الٹے معنی میں لیجیے کہ اللہ رب العالمین جس سے خیر کا ارادہ نہیں کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ نہیں دیتا. گویا ہمارا اور آپ کا اس مسجد میں جمع ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا اور آپ کا رب میرے اور آپ کے متعلق خیر پسند کرتا ہے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اس چھت کے نیچے جمع کیا. فضیلت دیکھیے, فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, طالب علم سیکھنے کے لیے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے, راستے میں چلتا ہے, تو وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا, اپنے پروں کو طالب علم کے قدم کے نیچے بچھا دیتے ہیں اور وہ ان کے پروں کے اوپر چل کر کے آتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے اس کا اندازہ کریں. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں, زمین کے نیچے رہنے والی چوٹیاں اور دیگر مخلوقات جن کا کوئی گناہ نہیں ہے, سمندر کی مچھلی کا کیا گناہ ہے, زمین میں بسنے والی چوٹی کا کیا گناہ ہے, وہ لوگ اللہ سے اس طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. یعنی ہم اور آپ جو یہاں پہ جمع ہیں, سمندر کی مچھلیاں, کتنی مچھلیاں ہوں گی اس کا اندازہ آپ لگائیے, زمین میں رہنے والی چوٹیاں اور اللہ رب العالمین کے اور جو مخلوقات ہیں وہ سب کے سب ہمارے اور آپ کی مغفرت کے لیے دعا مانگ رہی ہوں گی. اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک کی دعا کو بھی قبول کر لیا تو اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے ہمارا اور آپ کا بیڑا پار. یعنی ہمارا یہاں پہ جمع ہونا یہ اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی اہمیت کا مقام ہے.
یہ بات ہم آپ کو بتانے کے لیے یہ چند حدیثیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے۔ اب یہ دیکھیے یہاں یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے موجود اصول ثلاثہ کے نام سے، اصول ثلاثہ ہے نا، اصول ثلاثہ، یہ کتاب یعنی یہ دو لفظوں سے بنا ہے، ایک ہے اصول اور دوسرا ثلاثہ، الاصول الثلاثہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ دو لفظ ہیں، ایک اصول ہے، یہ ایک، یہ دو لفظ۔ تو پہلے ان دونوں لفظوں کا معنی ہم سمجھتے ہیں۔ اصول کا معنی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کوئی آپ لوگوں سے بتائیے؟ کنڈیشن، طریقہ۔ اصول میں نے کنڈیشن، اصول میں نے طریقہ، اور کوئی رول یعنی قانون، اور کوئی دیکھیے اصول کے معنی یہ اصل میں جمع ہے کس کی؟ اصل کی، اصل کی جمع ہے اصول۔ اصل کہتے ہیں کسی بھی چیز کے جڑ کو اور اس کی بنیاد کو۔ اس مسجد میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد کی بنیاد کیا ہے؟ فاؤنڈیشن ہے، اس فاؤنڈیشن کو ہم کیا کہیں گے؟ اصل، اصل کہیں گے۔ کوئی درخت ہے، درخت کے جڑ کو کیا کہیں گے؟ اصل کہیں گے۔ یعنی یہاں جو علم آپ کو بتایا جائے گا وہ بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ بنیاد ہے، اور وہ تین بنیادی باتیں، ثلاثہ کے معنی تین، گویا تین بنیادی باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے۔ یہ تین بنیادی باتیں کہاں سے لی گئی ہیں؟ یعنی کون سی تین بنیادی باتیں ہیں؟ تو ابو داؤد میں، سنن ابی داؤد حدیث کی کتاب ہے، اس میں صحابی رسول حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ غور کیجیے گا، انسان کی زندگی کو تین حصے میں تقسیم کیا جاتا ہے، یا بنیادی طور پہ دو حصے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک جو ہم اور آپ زندہ ہیں ابھی، اور ہم اور آپ کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اس کے اوپر سب کا یقین ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا، انتقال ہو جائے گا اور قبر میں اس کو ڈال دیا جائے گا، تو وہاں سے اس کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس زندگی کا کیا نام ہے؟ برزخ۔ اس زندگی کا نام برزخ ہے، یا قبر کی زندگی۔ اس زندگی میں انسان کو فتنے کے اندر ڈالا جائے گا۔ فتنہ سے مراد انسان سے سوال کیا جائے گا۔ یہی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک اس کے رشتہ دار کندھے میں اٹھا کر کے انسان کو لے کر جاتے ہیں، دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ جو جانے والی چیز ہوتی ہے وہ اس کی دولت ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ اس کا عمل۔ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ گھر، کوئی کام ان کا نہیں ہے وہاں پہ، رشتہ دار بھی قبر میں مٹی ڈال کر کے، قبر کو بند کر کے، اطمینان کر کے وہاں سے اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ اب اس مسئلے کو سمجھیے، جب قبر میں واپس آتے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کس کو سنتا ہے؟ پاؤں کے جوتیوں کے کھٹپٹ کو سنتا ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ قبرستان میں چپل پہن کر کے یا جوتا پہن کر کے نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آدمی کو دفن کر کے وہاں سے لوگ جاتے ہیں تو ان کے پاؤں کے چلنے کی جوتوں کی جو کھٹپٹ یا چپل کی جو کھٹپٹ کی آواز ہوتی ہے وہ مردہ سنتا ہے. تو کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں چپل پہننے سے منع کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جوتوں کی آواز کو سنتا ہے. ٹکراؤ ہو رہی ہے نا بات میں؟ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ آپ لوگ پیچھے والے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں سب؟ کہیں پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ ہاتھ اٹھا کر کے ہم سے سوال کر سکتے ہیں. دونوں حدیث میں ٹکراؤ ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ تب پھر کیسے ہوگا؟ علماء کہتے ہیں کہ قبروں کے درمیان ایک قبر ہے ایک قبر ہے ایک قبر ہے، اس طرح قبروں کے درمیان چپل پہن کر کے چلنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. لیکن جو قبرستان ہے جس میں راستہ بنا ہوا ہے، جیسے ہم لوگوں کے یہاں کے قبرستان میں بیچ میں کنکریٹ روڈ بنا ہوا ہے تو اس روڈ میں آپ چپل پہن کر کے چل سکتے ہیں. لیکن آپ جب اس سے اتر کر کے قبروں کے درمیان جائیں، مٹی دینے کے لیے جائیں، تو وہاں پہ آدمی کو چاہیے کہ وہ چپل اتار دے اور اتار کر کے قبر کے قریب جائے. یا کبھی اندر جانے کی ضرورت پڑی تو قبروں کے درمیان میں چپل پہن کر کے نہ چلے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ مردہ کیسے کھٹپٹ سنتا ہے. ٹھیک. پاؤں کی جوتیوں کی آواز سننے کے بعد جب یہ لوگ واپس چلے آتے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ ہم لوگ سب کے ساتھ ہونے والا ہے. فرشتے آتے ہیں، دو فرشتے، ایک کا نام ہے منکر اور دوسرے کا نام ہے نکیر. ایک کا نام ہے منکر اور دوسرے کا نام نکیر. یہ فرشتوں کے نام ہیں. یہ دونوں اترتے ہیں. اترنے کے بعد اس شخص کو قبر میں اٹھا کر کے بٹھایا جاتا ہے. اس کی روح واپس لوٹائی جاتی ہے. اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں. کتنا سوال؟ کتنا سوال؟ یہی سلام ہے نا. 3 سوال. یہی 3 سوال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ وما دینو کا، تمہارا دین کیا تھا؟ اور تیسرا سوال ہوتا ہے تمہارے نبی کون تھے؟ اگر کوئی مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوتا ہے تو وہ سوال کا جواب دے دیتا ہے. کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں بنائے جو ان 3 سوالوں کے جواب دے. یہ 3 سوال کمپلیٹ کرنے کے بعد غور سے ذرا سنیے. ابو داؤد کی روایت ہے کہ یہاں ایک سوال اور ہوتا ہے. 3 + 1 4. کون سوال بتائیے؟ کہاں سے یہ باتیں تم نے کہاں سے سیکھی؟ یہ باتیں تم نے کہاں سے سیکھی؟ اگر وہ آدمی سن کر کے کہہ رہا ہوتا ہے، دیکھا دیکھی کہہ رہا ہوتا ہے، علم اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، موقع ملنے کے باوجود بھی علم وہ سیکھتا نہیں ہے، سنا سنی مسلمان ہوتا ہے،
تو وہ یہ کہتا ہے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا تھا، میں نے بھی ویسا کہنا شروع کر دیا۔ اور جو آدمی علم کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں نے پڑھا تھا، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں یہ کہا تھا، قرآن کی فلاں آیت میں نے اس کو پڑھا تھا۔ جب وہ یہ کہتا ہے تو پھر فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم جانتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے، سو جاؤ، سکون سے اطمینان سے جنت کے دروازے اور کھڑکی کھول دیے جاتے ہیں۔ قبر کو اس کے نگاہ تک، یعنی جہاں تک ہماری نگاہ پہنچ رہی ہے اتنا دور تک پوشیدہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد فرشتے اس کو تھپکی دے کر کے سلا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسی کے مقابلے میں دوسرا شخص امر منافق ابل مرتاب، منافق شخص، مشرک شخص یا شک کرنے والا شخص جو اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا نہیں ہوتا ہے، فرشتے اس کے پاس آ کر کے جب وہ پوچھتے ہیں تو وہ سوال کا جواب جاننے کے باوجود نہیں دے پاتے، جاننے کے باوجود نہیں دے پاتے۔ فرشتے اس کی پٹائی کرتے ہیں، اس کے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہنم کی گرم ہوائیں اور اس کی جھلسا دینے والی آگ کی لپٹیں اس کے قبر میں آتی ہے، اور وہ روتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے۔ اسی کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا کہ مردے کی رونے کی آواز، اس کی گڑ گڑانے کی آواز، اس کی بلبلاہٹ کو اللہ رب العالمین تم کو سنا دے۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے باپ کو لے جا کر دفن نہیں کرے گا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو لے جا کر دفن نہیں کرے گا، کوئی شوہر اپنی بیوی کو لے جا کر دفن نہیں کرے گا، اپنے گھر میں رکھ دے گا لیکن قبر میں لے جا کر کے نہیں ڈالے گا۔ جو تکلیف اور جو پریشانی ہوتی ہے، اسی تکلیف اور پریشانی کے لمحے میں جو سوالات ہم سے اور آپ سے کیے جا رہے ہیں، ان سوالات کا علم اس کتاب کے اندر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی حدیث کو سامنے رکھ کر کے مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس پورے کتاب کو لکھا ہے۔ اب آپ کہیے گا کہ مولانا صاحب یہ سوال تو تین ہے، من ربک وما دینک ومن نبیک، تین ہی سوال ہے، اور اس کے لیے اتنی موٹی کتاب؟ ہاں، تو یہ توحید کی تفصیل ہے۔ جب تک آدمی تفصیلی طور پر دلیل کی روشنی میں نہ سیکھے گا تب تک اصل بات کو سمجھنے سے وہ قاصر رہے گا اور اصل بات کو سمجھ نہیں پائے گا۔ اب اس کے بعد آپ لوگ پیج نمبر 9 نکالیے کتاب کا۔ پیج نمبر 9۔ نکال چکے ہیں جی؟ اس کتاب میں دیکھیے، یہ کلر کا جو باکس ہے، یہ کلر کا جو باکس ہے نا، یہی اصل کتاب ہے، اور اس کے بعد یہ باقی باتیں جو لکھی ہوئی ہیں کتاب میں،
یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کی شرح ہے. تو شرح ہم یہاں پہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اس کی وضاحت، اس کی تفصیل کر رہے ہیں. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل کتاب جو ہے وہ اسی باکس کے اندر ہے. یہ جو کلر ہے ہلکا پیلا کلر کا، اسی کے اندر اصل کتاب ہے. کوئی اردو پڑھ سکتے ہیں جو لکھا ہوا کتاب ہے؟ مائک دیجیے، بیٹھیے، آپ وہاں بیٹھیے، مائک دے رہے ہیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی خوب اچھی طرح جان لے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. ہاں کہ 4 مسائل کا جاننا ہمارے اوپر واجب ہے. پہلا علم، اور علم دلائل کی روشنی میں اللہ کی، اس کے نبی کی اور دین اسلام کی معرفت حاصل کرنے کا نام ہے. دوسرا اس پر عمل کرنا. بس اس پر عمل کرنا. دیکھیے مصنف نے، رائٹر نے، کتاب لکھنے والے نے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی شروعات کس سے کی؟ کس سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب تقریر کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، یا الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. تو مصنف نے یہاں پہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اور الحمدللہ رب العالمین اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی. ڈائریکٹ کتاب کو شروع کیا کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بھی اپنی کتاب کو اسی سے شروع کیا. قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خطوط کو جمع کیے گئے، خط، جو لیٹر جو آپ نے لکھا تھا دوسرے بادشاہوں کو، وہ سارے کے سارے لیٹر شروع میں کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو لیٹر لکھا تھا ملک سبا کو، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں دیکھیے دو چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے قراءت، ایک ہوتی ہے قراءت. قراءت کے معنی پڑھنا ہے نا، اور ایک چیز ہوتی ہے خطابت. خطابت کے معنی تقریر کرنا، بولنا، جیسے ہم آپ کے سامنے بول رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز لکھتے تھے تاکہ اس کو پڑھا جائے، کوئی چیز لکھتے تھے اس کو پڑھا جائے، تو اس کو شروع آپ کرتے تھے بسم اللہ سے. کس سے؟ بسم اللہ سے. اور جب تقریر کرتے تھے تو اس کو کس سے شروع کرتے تھے؟ ان الحمد للہ سے. ان الحمد للہ سے. فرق دونوں کا سمجھ میں آ گیا؟ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے، صاحب کتاب نے کتاب لکھی ہے. کیوں لکھی ہے؟ تاکہ یہ کتاب پڑھی جائے، لوگ اس کو پڑھیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو. یعنی پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کرو. یعنی مصنف نے اس کتاب کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تاکہ جو بھی کوئی شخص کتاب پڑھے تو
تو ابتدا میں کیا پڑھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خطوط ہیں ان کو جمع کیا گیا تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیے گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دروس ہیں، جتنی تقریر ہے، اس کو جمع کیا گیا تو وہ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اس سے شروع کیے گئے تھے. تو سنت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی لکھے تو لکھنے میں پہلے بسم اللہ کرے، اور اگر کوئی آدمی بولے تو بولنے میں پہلے کیا کرے؟ ان الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. سمجھ میں آ گئی بات؟ کلیئر ہو گیا میٹر؟ ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ جی. اس کے بعد کہتے ہیں خوب اچھی طرح جان لیں. مطلب اب جو بات ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ بہت اہم بات ہے. اللہ تعالی آپ کے اوپر رحم فرمائے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو پڑھنے والے شخص کو دعا دے رہے ہیں، خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم فرمائے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک داعی کو اپنے مدعوین کے لیے، یعنی جن کو وہ دعوت دے رہا ہے، ان کے لیے نرم اسلوب اختیار کرنا چاہیے، دعا کے کلمات کہنی چاہیے. یعنی آج ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف دعوت کا کام کرتے ہیں، لیکن جن کو دعوت دے رہے ہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں. جبکہ ضروری ہے کہ اللہ سے، کیونکہ ہم جتنی بھی اچھے طریقے سے دعوت کا کام کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو اس کا دل نہیں پھرے گا، نہیں بدلے گا. اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ کہا کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر، آپ کے اوپر رحم فرمائے. یعنی اے کتاب کے پڑھنے والوں، اللہ رب العالمین کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہو. 4 مسائل کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے یا ہمارے اوپر واجب ہے. 4 مسائل. 4 مسائل کون کون ہیں غور کیجیے. 4 مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ پڑھیے. علم. سب سے پہلا مسئلہ علم. یہی بنیاد ہے، یہی بنیاد ہے. اگر یہ علم نہیں ہے، اب غور کیجیے گا، اسی کو اگر خالی کر دیجیے تو انسان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں. دونوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز علم ہے. اگر علم کو ہٹا دیا جائے تو عبادتیں کیا ہو جائے گی؟ پرمپرا ہو جائے گی، رسم ہو جائے گی، رواج ہو جائے گا. اچھا، ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں، سب آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے بارے میں علم رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے. بغیر اللہ کو جانے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کریں گے؟ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. تو جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم کو جاننا چاہیے یا نہیں جاننا چاہیے؟ اسی جاننے کا نام کیا ہے؟ علم. اچھا، اب یہاں دیکھیے علم ہے کیا چیز، یہ اصل سمجھیے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ صرف توحید 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 کی باتیں کرتے ہیں، ہے نا؟ یہاں بھی توحید کی ہی بات ہو رہی ہے. دنیا والے آج چاند پہ چلے گئے، ستارے پہ چلے گئے، اور یہ لوگ ابھی تک توحید لے کر کے بیٹھے ہوئے. یہ جان لیجیے یہ بات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک سب سے بڑی چیز دنیا کے اندر جو آئی ہے وہ اللہ کی توحید ہے. اسی لیے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا
لِيَعْبُدُونَ. علم نام ہے کس چیز کا؟ دیکھیے علم نام ہے دلائل کی روشنی میں اللہ کی، اس کے نبی کی اور دین اسلام کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کو جاننا دلیلوں کے ذریعے سے، اس کے نبی کو جاننا دلیلوں کے ذریعے سے، اور دین اسلام کو جاننا دلیلوں کے ذریعے سے. کیونکہ یہی تین چیز کے بارے میں سوال ہوگا. تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو رسول بنا کر کے تمہارے طرف بھیجا گیا تھا؟ اب اگر دلیل کی روشنی میں یہ بات ہم جاننے والے نہیں ہیں تو ہم جواب وہاں پر جواب نہیں دے سکتے. اور پھر وہ پرمپرا ہے، سنی سنائی بات ہم کر رہے ہیں، اور سنی سنائی بات عقیدے میں نہیں چلتی ہے. یہ بات جان لیجیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقلید کرنا جائز ہے، جو اپنے اماموں کی تقلید کرتے ہیں، وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ عقیدے میں تقلید نہیں چلے گا، مسئلے میں تقلید چلے گا. عقیدے میں دلیل چلتی ہے، اور دلیل کے بغیر، یعنی اللہ کو ہم اپنا رب مانتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول کو ہم اپنا رسول مانتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ دین کو ہم اسلام مانتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تینوں چیزیں دلیل کی روشنی میں جاننے کا نام کیا ہے؟ علم ہے. یہ تینوں چیزوں کو دلیلوں کی روشنی میں سمجھنے کا نام علم ہے. اور اسی کا اصل چیز، اسی کے یعنی یہی اصل علم ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کسی بھی چیز میں دنیا میں زیادتی کی دعا کرنے کا حکم نہیں دیا. کسی بھی چیز میں کبھی بھی آپ نے دعا دیکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہو کہ اس فلاں چیز کی زیادتی کی دعا کیجیے؟ کس چیز کی زیادتی کی دعا مانگی ہے؟ علم کی. کیا دعا ہے؟ پڑھیے. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر. یہاں ایک نقطے کی بات سمجھیے. اور کوئی دعا آپ کو یاد ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کی دعا مانگی ہے؟ اس میں بھی علم ہے. ہاں، دودھ پینے میں دعا کیا ہے؟ اللہم، ہاں، اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ. اب یہ دونوں میں کیا کنیکشن ہے بتائیے؟ یہاں بھی کہا ربی زدنی علما، اور دودھ پینے وقت کہا کہ دعا کرو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. صحیح ہے کہ روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب رات میں کوئی خواب آپ دیکھتے تو صحابہ کرام سے بیان کرتے، یا کوئی صحابی کوئی خواب دیکھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے، مسئلہ پوچھتے تھے. تو ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے. کہا کیا خواب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک کٹورا ہے، پیالہ ہے، اور اس میں دودھ ہے. کہا اس سے میں نے دودھ پیا، اور پینے کے بعد میرے دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں نے دودھ پینے کے بعد کٹورا حضرت ابوبکر صدیق کو دے دیا، انہوں نے پیا، اور پھر میں نے ان سے کٹورا لے کر کے حضرت عمر ابن خطاب کو دے دیا جو میرے بائیں جانب میں بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی کیا تعبیر آپ نے بیان کی؟ کیا تعبیر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم.
علم ہے. یعنی کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ دودھ پی رہا ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کو علم دے گا. یعنی علم سے ریلیٹڈ جو چیز تھی اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کی دعا مانگی اور علم میں بھی زیادتی کی دعا مانگی. اس کے علاوہ کسی چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کی دعا نہیں مانگی ہے. یہ علم کی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے. علم دنیا میں بہت سارے ہیں لیکن قرآن اور سنت میں جہاں کہیں بھی علم کا تذکرہ ہے اس علم سے مراد کون سا علم ہے؟ اللہ کی معرفت، اس کے رسول کی معرفت، دین اسلام کی معرفت دلیلوں کے ذریعے سے کرنے کا نام علم ہے. علم کا کیا مطلب ہے؟ بولیے. اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، دین اسلام کی معرفت دلیل کی روشنی میں. یعنی اللہ کو، اس کے رسول کو اور اللہ کے دین اسلام کو دلیل کے ساتھ معلوم کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں. یہی وہ علم ہے جس کو لے کر کے دروئے زمین پہ سارے انبیاء آئے. سارے انبیاء یہی علم کو لے کر کے آئے اور یہی وہ علم ہے جس کو اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہی وہ علم ہے. اب یہاں دیکھیے کہا کہ یہ علم حاصل کرنا، علم ہم نے حاصل کر لیا، سیکھ لیا، تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے علم کے بعد علم کے اوپر عمل کرنا. علم کے اوپر عمل کرنا. اگر آدمی عمل نہ کرے، علم کے مطابق عمل نہ کرے تو اس کے علم کا کوئی فائدہ ہے؟ بتائیے، کوئی فائدہ ہے علم کا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کا تذکرہ کیا ہے. ایک قوم بے علم ہے اور ایک قوم علم رکھ کر کے عمل کرنے والا نہیں. اور دونوں سے اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا ہے. اور کیجئے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کون لوگ ہیں؟ یہود اور نصارہ. مغضوب علیہ سے مراد یہود. کیوں ان کے اوپر غضب ہوا؟ اللہ تعالیٰ کیوں غصہ ہوا؟ علم جان کر کے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے. اور یہ نصارہ یہ کیوں گمراہ ہوئے؟ کیوں گمراہ ہوئے نصارہ؟ کیونکہ یہ بغیر علم کے عمل کرتے تھے، بغیر علم کے عمل کرتے تھے. ان دونوں کے درمیان ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علم بھی جانتی ہے اور عمل بھی کرتی ہے. اگر دونوں میں سے کوئی چیز خالی کیجیے گا، صرف علم ہے تو یہاں عمل نہیں ہے تو مغضوب علیہ یہود سے مشابہت، اور بغیر علم کے عمل کر رہا ہے تو کس سے مشابہت؟ نصارہ سے مشابہت. ان دونوں کی مشابہت سے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو منع فرمایا. اب دیکھیے، اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اب تک جو ہم عمل کر رہے تھے، عمر کا اتنا مقام گزر چکا، کچھ لوگ نوجوان ہیں، کچھ لوگ بوڑھے ہیں. اب آپ تصور کیجئے کہ کیا یہ علم آپ کے پاس تھا اللہ رب العالمین کے متعلق، اس کے رسول کے متعلق، اس کے دین کے متعلق؟ اور اگر نہیں تھا تو پھر کوشش کیجئے کہ یہ علم سیکھیے اور علم سیکھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجئے. کیونکہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو اس کا علم باقی نہیں رہتا ہے. علم کی حفاظت کا کہ ذریعہ اور طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے
کہ علم کے اوپر عمل کیا جائے. اور قیامت کے دن اب غور کیجیے گا, قیامت کے دن ایک شخص آئے گا. حضرت اسامہ ابن زید کی روایت ہے, اسامہ ابن زید کی روایت ہے, ترمذی کی, ابو داؤد کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص قیامت میں جہنم میں اپنی پیٹ کی اتڑیوں کو گھسیٹ کر کے چل رہا ہوگا. یعنی پیٹ پھٹ کے اس کی جو اتڑی ہے, آنت ہے, باہر نکلی ہوئی ہوگی اور زمین میں گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ادھر سے ادھر رو رہا ہوگا, چل رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اتنا رو رہا ہوگا, چلا رہا ہوگا کہ سارے جہنمی اپنا دکھ بھول کر کے اس کے پاس آ کے جمع ہو جائیں. سب تکلیف میں ہوں گے, لیکن اس کی تکلیف دیکھ کر کے ان لوگوں کو اپنی تکلیف ہلکی لگے. جمع ہوں گے تو اس کے چہرے کو دیکھ کر کے پہچان جائیں گے, تم فلاں شخص تھے دنیا میں, تم تو ہم کو حکم دیتے تھے بھلائی کا, نیکی کا حکم دیتے تھے, تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ تو وہ کہے گا کہ بھائی میں علم رکھتا تھا, علم کے مطابق لوگوں کو دعوت بھی دیتا تھا, لیکن میں خود عمل نہیں کرتا تھا, میں خود عمل نہیں کرتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو اس سزا سے بچا کیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان لانے والوں وہ بات کیوں کرتے ہو جس کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ تم جو بات کہتے ہو اور تم خود اس پہ عمل نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے افتؤمنون بالکتاب, اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہودیوں کو کہتا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر, تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو, وتنسون انفسکم, اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, وانتم تتلون الکتاب, جبکہ تم کتاب کو پڑھنے والے ہو. تو گویا علم حاصل کرنے کے بعد علم کے مطابق, علم کی روشنی میں عمل کرنا ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت اگر سیکھتے تھے تو جب تک اس کے اوپر عمل نہ کر لیتے تھے دوبارہ دوسری آیت سیکھنے کے لیے نہیں جاتے. عمل کرتے, جو علم سیکھا ہے اس علم کے اوپر عمل کرتے. تو گویا علم سیکھنے کا فائدہ کیا ہے کہ اس علم کے مطابق عمل کیا جائے. اب چونکہ مغرب کی نماز کا وقت ہوگا تو وضو بنانے کے لیے ہم اب یہاں سے چھوڑتے ہیں, پھر نماز کے بعد فوراً ہماری یہ مجلس شروع ہو جائے گی. اچھا, یہ جو ابھی تعلیم کا طریقہ ہوا یہ کیسا لگا آپ کو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب لوگوں کے لیے آسان ہے؟ مطلب کسی کو مشکل لگ رہا ہے؟ درس ایسے ہی ٹھیک ہے؟ مطلب آپ لوگ تھکیں گے تو نہیں؟ بولیے, اگر بولیے گا تو اس کو اور ہلکا کریں گے. ٹھیک ہے ایسے ہی انشاءاللہ. ابھی یہ شروع ہے, جب باتیں آپ کے سامنے اور کھل کر کے آئیں گی تو ہماری یہ مجلس بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. بہت طرح کی معلومات ہم انشاءاللہ عذاب قبر کے تعلق سے, قیامت کے نشانیوں کے تعلق سے, اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے, دجال کے تعلق سے پوری تفصیلی خبریں آپ کے سامنے آئیں گی. ایک ایک چیز کے اوپر ہم لوگ بحث کریں گے, لیکن ضروری ہے کہ ہم کو چارج ہونے کے لیے آپ کو چارج ہونا ضروری ہے انشاءاللہ. اگر ادھر بیٹری ڈاؤن ہوگی تو ادھر گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوگی, سیلف نہیں لے گا. سیلف لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا چارج ہونا ضروری ہے. آپ ایک قدم چلیے گا تو ہم 4 قدم دوڑ جائیں گے, اور اگر آپ دھیمے ہوئیے گا تو پھر ہم سست پڑ جائیں گے. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہم لوگوں کے درجات کو بلند کرے. اللہ رب العالمین قبر کے زندگی کو دنیا کی زندگی
زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسان کر دے، دنیا کی زندگی بھی خیر و برکت والی بنا دے اور آخرت کی زندگی بھی آسان اور سہل کر دے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام میں زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان میں اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔